ڈریگن ایک افسانوی جانور ہے جس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ ڈائنوسارز کی طرح یہ بھی کبھی ہماری اس دنیا میں رہا کرتے تھے۔ ان کے بارے میں کئی طرح کی باتیں کہی جاتی ہے، جن میں سے ایک یہ بھی ہے کہ یہ منہ سے آگ نکالتے تھے۔ اب ماہرین نے آسٹریلیا سے واقعی ڈریگن کی باقیات دریافت کر لی ہے۔ دی سن کے مطابق یہ باقیات آسٹریلوی ریاست کوئنزلینڈ سے یونیورسٹی آف کوئنزلینڈ کے ماہرین نے دریافت کی ہے۔ یونیورسٹی آف کوئنزلینڈ کے ٹم رچرز نے بتایا کہ اس ڈریگن کا منہ نیزے جیسے جبکہ پروں کا پھیلاؤ 60 میٹر ہے۔ اس کے صرف منہ کی لمبائی 1 میٹر سے زائد ہے جس میں 40 دانت ہے۔ منہ کی یہ ساخت اس اڑنے والے شکاری حشراتی جانور کو اڑتے ہوئے مچھلی اور چھوٹے ڈائنوسارز کا شکار کرنے میں مدد دیتی تھی۔ اس ڈھانچے سے ڈریگن کی ویسی ہی شکل سامنے آتی ہے جیسی ہم اب تک کی اس افسانوی تصویر میں دیکھتے آئے ہیں۔ ڈریگن کی ان باقیات پر مزید تحقیق جاری ہے۔ ڈریگن دیومالیائی قصوں میں پڑھنے کو ملتے ہیں، یہ فلموں میں بھی نظر آتے ہیں۔ عام خیال یہ ہے کہ ایسے ڈریگن حقیقت میں موجود نہیں ہوتے، اسے مانا بھی نہیں جا سکتا کیونکہ ہم نے اپنی زندگی میں کبھی ایسے ڈریگن یا چھپکلی نما مخلوق کا مشاہدہ نہیں کیا جو اڑتی بھی ہو اور آگ بھی نکالتی ہو۔ البتہ دلچسپ امر یہ ہے کہ سائنسی لحاظ سے اڑنے اور آگ اگلنے والے ڈریگن کی موجودگی خارج از امکان نہیں۔ اس قسم کے جانداروں کے آثار بھی ملے ہیں۔ آئیے اس امر کا جائزہ لے کے سائنسی طور پر ان کا وجود کیسے ممکن ہے۔ سائنسدانوں میں اس بات پر عمومی اتفاق ہے کہ موجودہ پرندے اڑنے والے ڈائنوسارز کا تسلسل ہے، اس لیے یہ تو ماننا پڑے گا کہ بڑے جسم والے جاندار بھی اڑ سکتے ہیں، لیکن کیا اڑنے والے جاندار اتنا بڑا بھی ہو سکتا ہے کہ انسانوں اور مویشیوں کا شکار کر سکے؟ اس کا جواب ہاں میں ہے۔ بڑے اڑنے والے جانوروں میں ایک کیٹسولیکو ایٹلس نارتھراپی تھا۔ اس کے شواہد مل چکے ہیں۔ پروں کے ساتھ اس کا پھیلاؤ اندازاً 36 فٹ اور وزن 200 سے 250 کلو گرام تھا۔ اس کا وزن کم و بیش دور حاضر کے چیتے کے برابر تھا جو کسی انسان یا بکری کو یقیناً شکار بنا سکتا تھا۔ آج دنیا میں آگ اگلنے والے کوئی جانور موجود نہیں، لیکن آگ برسانا ناممکن نہیں۔ بورے کی بومبارڈیئر بیٹل نامی قسم کے پیٹ ہائیڈروکوئنون اور ہائیڈروجن پر آکسائڈ ہوتے ہیں۔ جب اسے خطرہ محسوس ہوتا ہے یہ انہیں پھینکتا ہے۔ یہ کیمیائی مرکب نکلتے ہوئے ہوا کے ساتھ ایک رد عمل کرتا ہے جس سے انتہائی گرم ہونے والے کیمیکل دشمن کو تکلیف پہنچاتا ہے۔ ڈریگن بھی باہر نکل کر آگ پیدا کرنے والے کیمیکلز اپنے جسم میں ذخیرہ کرنے کے قابل ہو سکتے تھے، اس لیے منہ سے آگ اگلنے کا عمل سائنسی طور پر ممکن ہے۔ تاہم جیسے ڈریگن فلموں میں دکھائے جاتے ہیں وہ محض خام خیالی تسلیم کیے جاتے ہیں۔ اتنے جسیم اور چھوٹے پروں والے ڈریگن کا اڑنا تقریباً ناممکن تصور کیا جاتا ہے۔ قدیم انسانوں نے اڑن چھپکلی یعنی ڈریگن کی ہڈیوں کو پا لیا تھا، دیوہیکل رینگنے والے ڈھانچے جو کھلی جگہ میں پڑے تھے، تاہم وہ کسی بھی چھپکلی یا سانپ یا پھر جل تلیوں کی ہڈیوں جیسے نہیں تھے جن کو وہ جانتے تھے۔ ان کی ناقشہ کی ہڈیاں بہت ہی مختلف تھی، وہ کافی زیادہ پرندوں سے مشابہ تھی۔ واضح نتیجہ یہ ہے کہ یہ دیوہیکل رینگنے والے اڑ سکتے تھے۔ مزید برآں ان کی ہڈیاں پتھر سے بنی ہوتی تھی، آگ کے لیے ناممکن۔ انہوں نے اندازہ لگایا کہ یہ جانور لازمی طور پر آگ کا منبع ہوں گے جو آسمان سے آئی تھی جس سے جنگلات میں آگ لگ گئی تھی، وہ آگ کے شعلے اگلتے ہوں گے۔ یہ بات سمجھ میں آتی تھی اور اڑن چھپکلی کی کہانی ایسی آئندہ سائنسی منطق کی کوشش کے نتیجے میں سمجھ میں آ سکتی ہے۔ چین میں 10 فروری سے شروع ہونے والا قمری نیا سال ڈریگن سے منسوب ہے اور سال 2024 ڈریگن کا سال کہلاتا ہے۔ ڈریگن جسے چینی میں لونگ کے نام سے جانا جاتا ہے چینی روایات میں گہری ثقافتی اہمیت رکھتا ہے۔ اسے خوش قسمتی، طاقت اور دولت کی مقدس علامت سمجھا جاتا ہے۔ چینی ماہرین کے نزدیک ڈریگن چینی عوام کے روحانی عقائد اور ثقافتی اقدار کے ساتھ قریبی طور پر جڑے ہوئے ہیں۔ روایتی چینی ثقافت میں ڈریگن انسان اور فطرت کے مابین ہم آہنگی کے ساتھ طاقت اور حکمت جیسی خصوصیات کی علامت ہے۔ چینی سماج میں ڈریگن کو قدرتی عناصر پر اس کے مبارک اثر و سوخ کے باعث بھی قابل احترام تصور کیا جاتا ہے۔ اسے کھیتوں میں بارش لانے اور اچھی فصل کو یقینی بنانے کے لیے خوش قسمتی کی علامت سمجھا جاتا ہے اور قدرتی دنیا کے ساتھ وابستگی سے زیادہ مثبت معنی دیتی ہے۔ اس کے برعکس مغربی ڈریگن اکثر ایک خوفناک مخالف کے طور پر ابھر آتا ہے جسے عام طور پر چمگادڑ جیسے پر اور تباہ کن فطرت کے ساتھ ایک بڑے آگ میں سانس لینے والے رینگنے والے جاندار کے طور پر بھی دکھایا جاتا تھا۔ اپنے بیانیہ کردار میں وہ اکثر افراتفری اور برائی کی علامت ہوتے تھے جو ایک شیطانی قوت کی نمائندگی کرتے ہیں۔
ड्रैगन एक जादुई अफसानवी मखलूक है जो दुनिया भर में मुताद्दिद सकाफतों के लोक दास्तानों में जाहिर होता है। ड्रैगन के बारे में अकायद खित्तों के लिहाज से काफी हद तक मुख्तलिफ होते हैं, लेकिन मगरबी सकाफतों में आला करून वस्ती से ड्रैगन को अक्सर परों वाले, सींगों वाले और आग में सांस लेने की सलाहियत के तौर पर दिखाया गया है। मशरकी सकाफतों में ड्रैगन को आम तौर पर परों के बगैर चार टांगों वाले नाग की मखलूक के तौर पर दिखाया जाता है, जिनकी जहानत औसत से ज्यादा होती है। ड्रैगन की खसलतों के दरमियान मुश्तरकात अक्सर बिल्ली, रेंगने वाले ममालिया और एवेनियन खसूसियात के हाइब्रिडाइजेशन होती है। कुछ स्कॉलर्स का ख्याल है कि बड़े मादूम या हिजरत करने वाले मगरमच्छ करीब तरीन मुशाबहत रखते हैं, खास तौर पर जब इनका सामना जंगलात या दलदली इलाकों में होता है, और गालिबन ये जदीद एशियाई ड्रैगन की तस्वीर कशी का नमूना है। ड्रैकोनिक मखलूक दुनिया भर की तकरीबन तमाम सकाफतों में नमूदार होती है। ड्रैकोनिक मखलूक दुनिया भर की तकरीबन तमाम सकाफतों में नमूदार होती है, और ड्रैकोनिक मखलूक की इब्तिदाई तस्दीक शुदा रिपोर्ट्स देवहीकल सांपों से मुशाबहत रखती है। ड्रैकोनिक मखलूकात को सबसे पहले कदीम मशरिकी वस्ती के अफसानों में बयान किया गया और कदीम मेसोपोटामिया के फन और अदब में जाहिर हुआ। तूफान के देवताओं के देवहीकल सांपों को मारने की कहानियां तकरीबन तमाम मशरिकी और हिंद यूरोपीय अफसानों में पाई जाती है।